اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ دو نام میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرما، اور فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ اور دونوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر عرب کے جو سردار تھے ان میں تکبر بہت تھا، اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے اس بد اخلاقی کو توڑا اور اس بری عادت کو توڑا، ساری دنیا کا سردار ہو کر اپنے بچوں کو ادھر نہیں اٹھایا ہوا، کندھے پہ بیٹھا، ایک حسن کو ادھر حسین کو ادھر، یہاں جو اور بھی زیادہ عجب لگے یہاں بٹھا کر ان کو یوں پکڑ کے باہر آ گئے تو ایک بدو کا منہ کھلا رہ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہاں مجھے ہی نہیں میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اس سے بھی اللہ پیار کرے گا۔ آگے گئے تو حضرت عمر کھڑے تھے، وہ کہنے لگے واہ واہ کیسی اعلیٰ سواری ہے بھائی، نعم المطیۃ مطیتکما، کیسی زبردست سواری ہے بھائی۔ تو جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کیسے اعلیٰ ہیں، سوار کیسے اعلیٰ ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، حالانکہ دونوں سے پیار تھا لیکن حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے رسول کے مشابہ تھے۔ حسن کی صورت مورت بالکل اللہ کے نبی سے ملتی تھی، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ ایک رات آپ فاطمہ کے گھر میں ہیں، حسن کی آنکھ کھلی، کہا اماں پانی، تو فاطمہ اٹھی پانی دینے، تو اللہ کے نبی نے ان کو اٹھنے نہیں دیکھا، بیٹھ جا، اور آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا تو گھڑے میں سے پانی نہیں لیا، باہر نکل گئے۔ حضرت علی کی ایک بیمار بوڑھی بکری کھڑی ہوئی تھی جس کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، لیکن آپ نے جا کر اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے دودھ کے ساتھ، پھر آپ نے تازہ دودھ نکالا۔ یہ محبت ہے اولاد کے ساتھ، پانی نہیں بٹ بیٹے نے پانی مانگا وہ دودھ ڈھونڈنے چل دیے، اور یوں تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ سارے دودھ سے بھر گئے، تازہ دودھ بڑا گلاس بھر کے اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ زیادہ تیز تھے بڑے بھائی سے، وہ بھاگ کے آگے ہو گئے لینے کے لیے نا، تو آپ نے کہا پیچھے تو پیچھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے حسین کی نسبت؟ کہنے نہیں مجھے دونوں سے محبت ہے پر میں انصاف کرتا ہوں، انصاف، حسن نے پہلے مانگا ہے اس کو پہلے دوں گا، یہ بعد میں اٹھا اس کو بعد میں دوں گا۔ پھر آپ نے دونوں کو پلایا، پھر بیٹی کو بھی پلایا، پھر اس کے بعد فرمایا یہ قصہ ہو رہا ہے اور علی ایک کونے میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ اس سارے قصے میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ، جنت میں بھی ایک جگہ اور قیامت کے دن بھی ایک جگہ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اللہ اپنے نبی کے گھر کے لیے کیسے کیسے فضائل سنا رہا ہے، کیسے کیسے اعلی مقام بتا رہا ہے، حسن حسین کو جنت کی سرداریاں دے رہا ہے۔ میں ایک قصہ چھوڑ کے ادھر ادھر جا گیا تھا، وہ میرے ذہن میں ادھر دوبارہ واپس آ رہا ہوں کہ ابراہیم بیٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور ابراہیم کھڑے نہیں ہوئے، ایسے بیٹھے رہے، تو جو اللہ کے نبی قریب ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یوں گلے لگایا اور فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ کیوں کیا؟ ابراہیم ادھر بیٹھے رہے اور رسول اللہ چل کے آگے گئے، اتنا بڑا رسول، ساری رات لگا رہوں، ساری ساری زندگی قیامت تک میں اللہ کے نبی کی تعریف کرتا رہوں تو اللہ کی قسم ایک ذرے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔
صرف تھوڑا سا موازنہ کر کے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، صرف قرآن سے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی میں، قرآن میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، مانگا، اور اللہ اپنے نبی کو قرآن میں کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب تیرے مانگنے سے پہلے ہی میں نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ یہ کلیم کا فرق ہے، وہ خلیل کا فرق ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑ کے تیرے طرف آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ پوری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو۔ رضوان من اللہ اکبر، فرشتو اللہ کو راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، رسول و نبیو، پیغمبر و ولیو، علماء، عام آدمی، مسلمان، مومن، مرد، عورت، کیا کرو؟ ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجلت الیک رب لترضی، میرے مولا میں نے دوڑ لگائی کہ تجھے خوش کر دوں، تجھے راضی کر دوں۔ تو یہ رب کائنات جو ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، یہ رب کائنات قرآن میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے۔ ابراہیم کی طرف جاؤ میرے نبی، جاؤ ادھر جاؤ۔ پھر اس کو کھڑا کیا، پھر اس کو ملایا اور یکم آباد کو پیغام دیا کہ ماں باپ جس حال میں بھی ہوں اولاد کو ان کے آگے جھکنا ہے۔ پیغام دیا ہے کہ بیٹا محمد مصطفیٰ بن جائے تو بھی باپ کا مقام وہ ہے کہ سر اسے ہی جھکانا پڑے گا۔ اور یہ سبق دیا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والے زمانوں میں ماں باپ کو نوجوان ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، ان کے آنسو نکالیں گے، ان کے دل چیر کر رکھ دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے عملی سبق دلوایا، تو خود چلایا اور قدموں میں جھکایا اور جیکب آباد کے نوجوانوں کو پیغام سنایا کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں سر تمہارا ہی جھکے گا تو عزت پاؤ گے، ورنہ تمہارا نہ دنیا میں ٹھکانا ہے نہ آخرت میں ٹھکانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے جنت۔ میرے نبی نے فرمایا باپ تیری جنت کا دروازہ، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے تو جنت ہے اور اس کو ذلیل کرو گے تو جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، ماں زندہ ہوتی۔ یوں کہا کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوتے، دونوں کا کہا کبھی میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ پھر فرمایا اچھا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، ماں تو ہوتی، کیونکہ ماں کے ساتھ 6 سال گزرے ہیں اور باپ کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے جب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے ہیں اور مدینے میں پہنچ کے بخار ہوا، واپسی پر انتقال ہوا اور ابن النابغہ کے گھر میں قبر بنی، وہیں دفن ہو گئے۔ میاں بیوی کی اس کا سنگت صرف 2 ماہ کی ہے، سنگت 2 ماہ کی ہے۔ 2 مہینے رہے ہیں اور پھر دوبارہ میاں بیوی نہیں ملے، 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن ماں کے ساتھ 6 سال گزرے ہیں، 6 سال۔ اور ماں یاد ہے، ماں یاد ہے، تو ماں کی تمنا ہے کہ کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی۔ کہ یہ جب 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامن کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں آج تک گئی نہیں، مجھے 6 سال ہو گئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے اجازت دی تو 3 افراد کا قافلہ مدینہ کو چلا، ایک میرا آپ کا نبی 6 سال کا بچہ، ایک حضرت آمنہ اور ایک ام ایمن۔ یہ 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ ماں اور بیٹا پہلی دفعہ جب قبر پہ گئے اور کیا بات ہوئی، کیا ماں نے کہا، کیا بچے نے پوچھا، کیا پھر دونوں نے مل کر وہاں باتیں کی، اس کے بارے میں کوئی کتاب مجھے نہیں کچھ پہنچا سکی، ڈھونڈتا ہی رہا۔ لیکن یہاں پردہ ہے، اللہ ہی جانے کہ ماں بیٹے نے وہاں بیٹھ کر کیا نوحے کہے اور کیا ٹکڑے کھولے اور کیا آنسو بہائے
لیکن یقیناً وہ منظر دل خراش ہوگا. ایک جوان بیوہ، جوان خوبصورت عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ہر دل عزیز، اور وہ یوں 25 سال کی عمر میں زیر زمین چلا گیا. تو ماں بیٹے کی کیا بات ہوئی، اللہ جانے کیا ہوئی. 1 مہینہ قیام ہوا، یہ قافلہ واپس چلا. جب یہ ابوا پہنچا، ابوا ایک وادی ہے جس میں ایسے میدان ہے، اور وہاں گاؤں تھا، اور وہاں ایک چھوٹا سا شہر بن چکا ہے. لیکن ابھی یہ افراد ابوا نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہیں. کوئی ابوا وہاں سے 16 کلومیٹر ہے کہ اچانک حضرت آمنہ پر موت کا حملہ ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک لگتا ہے، واللہ عالم، لیکن جو کتاب میں نشانیاں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. لیکن میرے رب کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، جب تم بے قرار ہو کے مانگو گے میں ضرور سنوں گا. ہم مانگتے نہیں نا، ہماری دعا سے ایسے آمین آمین ایسے دعا ہوتی. ہمارے امام مسجد جو ہیں ان کو کچھ دعائیں زبانی یاد ہیں، وہ رٹایا شروع کر دیتے ہیں. تم پیچھے آمین پتہ نہیں امین کو بلا رہے ہو کہ آمین کہہ رہے ہو. صحیح ساڑھی سندا نہیں. سنانے کا یہ طریقہ ہے، کبھی سنایا تو ہوتا. من ذا الذی قرأ علی بابی فلم افتح له، میرا اللہ کہتا ہے کون ہے جو اقباباد میں دعویٰ کرتا کہ میں اللہ کے در پہ پہنچا اور اللہ نے در کھولا نہیں. پاگل تو آیا ہی نہیں، تو نے آنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا. میں جھوٹا کہ میرا اللہ، میں جھوٹا. اللہ پر بھی پہنچا ہوں اور روضہ رسول پر بھی پہنچا ہوں، اور جب میں نبی کی ماں پر پہنچا ہوں تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میری وہاں کیا حالت. میں اب 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا کہ یہاں میرے نبی کی ماں اور اللہ کے رسول ماں کے سینے پر سر رکھے ہوئے اما اما کہہ رہے تھے، اور حضرت آمنہ جواب نہیں دے سکتی تھی. زبان بیماری کی، اس لیے میں کہتا ہوں ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ اٹیک پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے خیال آتا پسینہ، پہلو بدلنا، زبان بولا نہیں جا رہا. تو اما کہتے رہے. تو جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے، تو حضرت آمنہ نے اما کہتے رہے. تو جب شمع بجھتی ہے تو بھڑکتی ہے، تو حضرت آمنہ نے